وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان تعذبهم فإنهم عبادك۔ انسانی زندگی میں دعا کا مل جانا اور دعا کی توفیق مل جانا بہت بڑی سعادت ہے۔ یہ سعادت بھی کم نہیں کہ کسی کو کسی بزرگ کی دعا ملے، یہ سعادت بھی کم نہیں کہ کسی کو کسی کے استاد کی دعا ملے، یہ سعادت بھی کم نہیں کہ کسی کو اس کے والدین کی دعا ملے، مگر اس شخص کی سعادت کا اندازہ کس طرح لگایا جا سکتا ہے، اس کی خوش قسمتی اور خوش بختی کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے کہ جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں۔ آج کے اس دور میں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ کون سے ایسے اسباب ہیں کہ جن کے بارے میں جن کو اختیار کرنے سے ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حاصل کر سکتے ہیں؟ پہلا عمل زبان کی حفاظت کرنا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم اللہ امران اصلح من لسانہ، اللہ رب العزت ایسے شخص پر رحم فرمائے۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی کہ جو اپنی زبان کو اچھا استعمال کرتا ہے، زبان کی حفاظت کرتا ہے، اللہ رب العزت اس شخص پر رحمت فرمائے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں میں سے بہترین وہ شخص ہے کہ جس کے زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے بائی محفوظ ہوں، دوسرے مسلمان اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے محفوظ ہوں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسی عورت کا ذکر کیا گیا جو بہت ہی نمازیں پڑھتی تھی، فرائض بھی ادا کرتی تھی، سنن کی بھی پابند تھی، صدقات و خیرات بھی بہت کرتی تھی، لیکن آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا، حضور یہ بہت سے نیک اعمال کرتی تھی لیکن اس کی زبان سے اس کے ہمسائے محفوظ نہیں تھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ہی فی النار، یہ عورت جہنم میں چلے گی۔ اور دوسری عورت کے بارے میں پوچھا گیا، حضور صرف فرائض کی پابندی کرتی ہے، زیادہ نوافل نہیں پڑھتی، صرف فرضوں کو ادا کرتی ہے، زیادہ صدقات و خیرات نہیں کرتی، زیادہ لمبی بڑی بڑی نیکیاں نہیں کرتی، لیکن اس کی زبان سے اس کے گھر والے، اس کے محلے والے، اس کے ہمسائے سارے محفوظ ہیں، خوش ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت کم عمل کرنے والی ہے لیکن اس کی زبان سے دوسرے محفوظ ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ہی فی الجنہ، یہ عورت جنت میں چلے گی۔ جو زبان کی حفاظت کرتا ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو حاصل کر سکیں تو میرے بھائیو اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ دوسرا ایسا عمل کون سا ہے کہ جس کی بدولت نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہمیں حاصل ہو سکتی ہے؟ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم اللہ امرأن صلی قبل العصر اربعہ، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس شخص پر اپنی رحمتوں کا نزول کرے جس شخص نے نماز عصر سے پہلے 4 رکعتوں کا اہتمام کیا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی، فرمایا اللہ اس کے حال پر رحم کرے جو نماز عصر سے پہلے 4 رکعتیں ادا کرتا ہے۔ تیسرا خوش نصیب
تیسرا سعادت مند کون ہے جس کے لیے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا کی؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنن ابی داود 1308 نمبر روایت کے مطابق کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا فرمائی ایسے شخص کے لیے، ایسی عورت کے لیے، رحم اللہ رجلا قام من اللیل، رحم اللہ امرأة قامت من اللیل۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اس شخص کے لیے جو رات کے پچھلے پہر میں اٹھ کر نماز تہجد کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنے گھر والوں کو، اہل خانہ کو بھی اس بات کی تلقین کرتا ہے، اہل خانہ کو بھی جگاتا ہے، اور ایسے ہی وہ عورت جو اپنے خامد کو جگاتی ہے اس بات پر نیکی کی طرف لے کے آتی ہے کہ نماز تہجد کا وقت ہو گیا ہے، نماز تہجد ادا کیجئے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جوڑے کے لیے برکت کی دعا کی اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ دعا فرمائی، رحم اللہ رب العزت ان دونوں پر رحمتوں کا نزول کرے۔ چوتھا ایسا عمل کون سا ہے جس کی بدولت میں اور آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حاصل کر سکتے ہیں؟ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی سنن ابی داود میں 3660 نمبر روایت کے مطابق آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، نضر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحفظہ حتی یبلغ غیرہ۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، جو میری ایک حدیث کو، میرے ایک فرمان کو، میرے ایک قول کو یاد کرتا ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فحافظہ، اس کو یاد کرنے کے بعد لوگوں تک میرا پیغام پہنچاتا ہے، لوگوں کو اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرامین ہیں، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ احادیث ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے دعا کی، نضر اللہ عمران، اللہ رب العزت ایسے شخص کو تر و تازہ رکھے جو میری حدیث کو یاد کرتا ہے، اللہ رب العزت ایسے شخص کے چہرے کو منور فرما دے جو میری حدیث کو یاد کرتا ہے، پھر یاد کرنے کے بعد لوگوں تک پہنچاتا ہے، لوگوں کو میرا پیغام سناتا ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے دعا کی، اللہ رب العزت اس کے چہروں کو تر و تازہ رکھے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں اور آپ کس طرح حاصل کر سکتے ہیں؟ کون سے ایسے اسباب ہیں؟ پانچواں سبب جس کی بدولت مجھے اور آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حاصل ہو سکتی ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح البخاری کی روایت نمبر 3076 میں فرماتے ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع واذا اشتراها واذا اقتضاها۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے دعا کی۔ کس شخص کے لیے؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، فرمایا جو مال و تجارت، مال بیچتا ہے یا خریدتا ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجارت کرتا ہے یا اپنے چیز کو فروخت کرتا ہے یا خریدتا ہے، لیکن ان دونوں معاملات میں بیچتے ہوئے بھی خریدتے ہوئے بھی نرمی کا پہلو اختیار کرتا ہے، سختی نہیں کرتا، نرمی کا پہلو، محبت کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ، نرم دلی کے ساتھ بات کرتا ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے بھی دعا فرمائی، رحم اللہ رجلا سمعا واذا باع واذا اشترى واذا اقتضى، جو بیچتے خریدتے ہوئے، فیصلہ کرتے ہوئے نرمی کا پہلو اختیار کرتا ہے، اللہ رب العزت اس شخص پر اپنی رحمتوں کا نزول کرے۔ سامعین محترم، انعامات الہیہ کا احاطہ ممکن نہیں، مالک الملک کی نعمتوں کو شمار کیا جائے،
اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے میرے بندو میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو ہرگز نہیں شمار کر سکتے۔ ساری نعمتیں ایک طرف ہوں لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت کا مل جانا بہت بڑی سعادت کی بات ہے، پھر آپ کی دعا کا مل جانا یہ سب سے بڑی سعادت کی بات ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں، اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مل جائے، آقا علیہ السلام نے جن لوگوں کے لیے دعا فرمائی ہے، رحمت کی دعا فرمائی، بخشش کی دعا فرمائی، ان اسباب کو اختیار کریں، ان طریقوں پر عمل کریں تاکہ دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور یہ سعادت ہمیں نصیب ہو جائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا